السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پس پردہ کے ساتھ حاضر خدمت، دونوں طرف ہی اظہر صدیق ہے، ہاں۔ یعنی سوال جو کرنے ہیں تو جواب بھی آنا ہے۔ یعنی کچھ ایشوز ایسے ہیں، کہانی اب آپ کے سامنے ہے، کچھ عرصہ آیا، کچھ افسر گیا، کچھ کام کیے اور ایڈوانٹیج لیا، پھر اگلے کی باری ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح سے یعنی اس کو کسی کی طرف موڑیے کا مت، میں تو صرف ایک حوالہ جات کے حوالے سے بات کریں گے، آپ پوچھیں گے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب اور مولانا زرداری کی ملاقات، مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان سننے میں آ رہا ہے کہ اہم سفارتی جو ہے وہ ایک بہتر چیزیں کی طرف گئی ہے، اور مشرق وسطیٰ کا کیا پوزیشن ہے اس وقت، ذرا اس میں حوالے سے بات کریں گے۔ اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں صحافیوں کے حوالے سے، دیکھیں آپ کو پتہ یہ قانون چیلنج کیا ہوا میں نے، اور اس قانون کو سامنے رکھتے بہت سی باتیں ہم اب سارا کچھ سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا چیزیں بہتری کی طرف جانی ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانی۔ میں پھر ہمیشہ سے بات آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ چلیں، سب سے پہلی وہ بات پوچھتے ہیں یا جواب دیتے ہیں کہ چیف کمشنر سہیل اشرف کی تقرری جو ہے یہ اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سخت گیر چیف کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے ملنے جا رہا ہے، اور پتہ نہیں سخت گیر سے اور سخت ابھی تک ہوا کیا ہے، یعنی جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیا پہلے کو بہتری آ گئی یا اب کو بہتری آ جائیں گی۔ پاکستان میں کرپشن ایسی رہی ہے، وہ حال رہا ہے کہ جو پکڑی نہیں گئی۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ آپ کے سامنے چیزیں ساری رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں وہ سمجھنا ہے آپ لوگ۔ اور اب اس سے ہونا کیا ہے، یہ بہت سے صحافی ہیں، حکومتی صحافی ہیں، صحیح نا جی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید محسن نقوی صاحب کی وجہ سے یہ رکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد اصل دیکھا جائے، پہلے تو پنجاب بھی سارا محسن نقوی چلاتے رہے، اسلام آباد بھی اگر دیکھا جائے تو وہ محسن نقوی ہی چلا رہے ہیں، اور محسن نقوی میں کیا ذہن میں کیا سوالات ہیں وہ ذرا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ مقصد کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا، کہ سارے معاملے کو اس طرح سے لے کے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مائنڈ میں سوچ تو ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ تبدیلیاں کیا آنی ہیں، اتنی آپ اندازہ لگائیں، اتنا کام میں نے کسی دور میں نہیں دیکھا جتنا دور پاکستان میں جہاں جہاں کہیں ہو رہا ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور اس کی ایک صحیح کہانی جو ہے نا، وہ شاہد کا کہان عباسی کی جو باتیں کہی ہیں وہ ذرا ابھی ڈسکس کریں گے۔ یعنی ہر ذی شعور آدمی کو، ہر اس آدمی کو جس کو اس ملک سے پیار ہے، وہ بات وہ وانگے دوہل بات کر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پاکستان آپ کو دیکھا جائے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں ترقیاتی کام منتخب بلدیاتی اداروں کی بجائے بیوروکریسی کے ذریعے جائے، اور خواجہ اعظم نے کہا تھا کہ پاکستانی بیوروکریٹ بیرون ملک خاص طور پر پرتگال میں جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے جو بات کہی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں 30% تک کمیشن لیا جاتا ہے، اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ایک سال میں ارکان اسمبلی کو 570 ارب کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے گئے، اور اگر ان بیانات کو اکٹھے کر کے دیکھا جائے تو قریباً جو 570 ارب کا 30% بنتا ہے وہ 160 سے 170 ارب روپے بنتا ہے۔ بڑا کمال کا، بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ بڑا پیسہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نا امیدی نہیں ہو جاتی، لیکن میں کسی وقت ہوتا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ سے یا ایسے لوگوں سے ڈر ہوتا تھا کہ کوئی بیٹھا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، نیب نہیں کر رہا، اینٹی کرپشن نہیں کر رہا، تو کوئی تو ایسا ہے کہ جو اب کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کو گرانا تھا یا باقی کوئی ایجنڈا پورا کرنا تھا، جو مرضی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بتا دیں کوئی کیس ہے، کوئی ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اس سارے باتوں کو بار بار تذکرہ کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، بتائیں تو صحیح نا کہ کیا ایسی بات ہے، اور سمجھائیں ہمیں بھی نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ کیا ایسی بات ہے، اور وہ اگر آ جائے تو سامنے ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ تو بیوروکریسی فیصلہ کرے، سیاسی قیادت نے ستیہ ناش کر دیا۔ میں تو لگا ہوں کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو جائے، میں نے بہت سی چیزیں ساری سامنے رکھی، لیکن مجھے وہ نتائج نہیں مل سکے، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو، صحیح ہے نا جی۔ اور بلدیاتی نظام کو کمزور رکھتے ہیں، مالی مفاذات حاصل کیے جاتے ہیں،
اور بیرون ملک جائیدادیں بنا لی جاتی ہیں، اور یہ گٹھ جوڑ برسوں پرانا ہے، جسے توڑے بغیر نظام میں شفافیت لانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ پاکستان کرپٹ ترین ممالک میں تقریب اس صف میں چلا گیا کہ جہاں کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، اور ہر کوئی اس کا حصہ ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ پر میں تو اب ہر ایم این اے، ہر ایم پی اپنے علاقے میں کیا کچھ کر رہا ہے، ترقیاتی کام اس کے پاس ہے، ڈسٹریبیوشن اس نے کرنی ہے، یعنی یہ نظام کچھ اس طرح کی صلاحیت کر چکا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بتائیں کون سا ادارہ پوچھ رہا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، میں بار بار سوال کرتا ہوں، میں تو چیزیں اٹھا رہا ہوں نا، مجھے بتا دیں، آپ کوئی بتا دیں کوئی ایسی بات ہے سامنے، لیکن نہیں۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، یہ باتیں بھی آپ کے غالب دل کے بہلانے کو، خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے، تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ چیزیں آپ تک سچ بتاتے رہیں، اور سچ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آنی چاہیے۔ جی بالکل ایسا ہی، سمجھ آنی چاہیے، پر وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ چلیں، ایک سوال جو بڑا خاص طور پر پوچھا گیا، اور اس کا جواب بھی ہے کہ پیپلز پارٹی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی؟ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے سوال، اور آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر پر گئے، اور پی بی رہنما جو ہے نا نیر حسین بھی ساتھ موجود تھے، اور یہ 28ویں ترمیم کا شناخہ سا ہو سکتا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو جب بھی فضل الرحمان کی جانب گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ترمیم کے حوالے سے پیش تصویر سامنے آئی۔ بلاول بھٹو کے نانا اور والد نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ٹھیک ہے نا جی، ان کی والدہ کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے نانا نے موجودہ آئین دیا، اور موصوف اپنے خاندان کی قربانی کو کیا یکسر ملا کر وزارت کی کرسی پر چکروں میں میں تو نہیں سمجھتا اس باتوں میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ملاقات میں بہت سے اہم نقطے ہیں جو ڈسکس نہیں ہو سکے۔ اس ملاقات کا مقصد آئندہ فیوچر ہے، یعنی مثال کے طور پر حکومت اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو آنی ہے تو وہ کس طرح حکومت کرے گی، یعنی میں جیسے کہتا ہوں کہ ایوریج لائف پوری ہو چکی ہے موجودہ حکومت کی، اس کی ایک ایوریج لائف جتنی بھی تھی وہ پوری ہو چکی، کہیں نہ کہیں اب آپ ان ارادوں میں باتوں میں کہیں نہ کہیں رہ جائیں گے، آپ یہ یاد رکھیے گا، ختم ختم و ختم اور ختم، ہم اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور آپ سنتے بھی رہا کیجیے گا، آپ سنتے بھی رہا کیجیے گا، یہی ایک بات ہے جو ہمیں سامنے میں رکھتا رہتا ہوں۔ اور اب وہ بات رہ نہیں گئی کہ آپ اصولوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں یا کوئی اور باتوں پہ آ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی نظام کی باریکی میں جانے والا نہیں ہے، کوئی یعنی کچھ ہے ہی نہیں، میں تو یوں کہوں گا کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو اس کانٹیکس کے حوالے سے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، میں نے ایک بات اور پوچھتے ہیں، چلیں جواب بھی دیتے ہیں اس بات کا کہ افغانستان اور پاکستان کا کیا معاملہ ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ سوال تھا یا کہنا تھا کہ افغانستان نے پاکستان کو انگیج اس لیے کیا ہے کہ ایران کی طرف توجہ نہ ہو، تو افغانستان کہیں نہ کہیں امریکی یا باقی لوگوں کو ایڈوانٹیج دے رہا ہے۔ جیسے اس کی بات میں کسی حد تک تو سمجھ آتی ہے، صداقت بھی لگتی ہے اس بات میں، لیکن ابھی آج کل دو بڑی عام پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ دونوں ممالک کے نمائندے چین کے شہر ارمچی میں مذاکرات کے لیے جمع ہوئے، اور یہ ابتدائی اور نچلی سطح کے مذاکرات ہیں جن میں چین ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے واضح موقع اختیار کیا کہ وہ دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رہے گا، اور انہی رپورٹس کے مطابق پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان یہ مذاکرات ایک بار پھر شروع کیے گئے، جن کا مقصد کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا تھا، اور خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس آف پاکستان نے حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ چین کے شمالی علاقے میں واقع شہر انوچی میں ہو رہی ہے، چین کی جانب سے جو باقاعدہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اس طرح پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی تک مذاکرات کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید، جسے صورتحال مزید دلچسپ اور حساس نوعیت کی ہو گئی۔ جی آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگلی جو بات ہے تو اس میں بھی گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں برطانوی وزیر اعظم جو ہے نا سٹامر نے ایک ہنگامی قدم اٹھاتے ہوئے 35 ممالک کا اہم اجلاس طلب کر لی، پریس کانفرنس میں دو ٹوک انداز میں کہا کہ برطانیہ کسی بھی صورت ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ برطانیہ کی جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں حصہ لینا قومی مفاد میں، چاہے عالمی دباؤ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اعلان کی ایک ہفتے بڑی سفارتی میٹنگ منعقد کی جائے گی جس کی میزبانی برطانوی وزیر خارجہ کریں گے،
اور اس اجلاس کا مقصد مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کا سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرنا، اور وزیر نے زور دیا کہ ابنائے حرمز کو کھلا رکھنا اور جنگ کا جلد خاتمہ اولین ترجیح ہے، جبکہ اس کے بعد ہم اہم گزرگاہوں کی سیکورٹی کے لیے عسکری منصوبہ بندی پر مبنی ایک الگ اجلاس بھی ہوگا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر بیانات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، ان کو ایک طرف رکھا جائے، سٹارمر نے واضح کیا جو بات سامنے رکھی ہے کہ نیٹو برطانیہ کی سلامتی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، ملک اس اتحاد کا حصہ رہے گا، اور انہوں نے چارلس کے متوقع دورہ امریکہ کو معمول کا شیڈول قرار دیا، اور ساتھ ہی عوام کو ریلیف دیتے ہوئے ہر گھر کے بجلی اور گیس کے بلوں میں 100 پاؤنڈ کمی اور فیول ڈیوٹی میں رعایت کو ستمبر تک بڑھانے کا اعلان کیا، اور یقین دلایا ہے کہ برطانیہ اس صورتحال کے اثر سے نمٹنے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ میں صحافیوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا، بہت سی باتیں ہم سامنے آ رہی ہیں، ان کا جواب مناسب ہے، وہ خود ہی دیں گے اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے۔ جو چھوٹے موٹے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ کون کس طرح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آخری بات، آخری دن آ گیا اس ہفتے کا بھی، آگے پھر جمعہ ہفتہ کیسوں کی ہیئرنگ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فائلنگ شائلنگ تو رہے گی آپ کی، لیکن کیسوں کی ہیئرنگ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، کیسوں کی ہیئرنگ کوئی نہیں، فائلنگ شائلنگ رہے گی، اور یہی دیکھتے رہیں آپ اس بات کو۔ اب اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے وہ اپریل کا ہفتہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اپریل میں اب اپریل مئی جون 3 مہینے کا جو میں نے کہا ہوا ٹارگٹ بہت قریب ہے۔ اب یہاں اس ہفتے کے اندر ایون فیلڈ کا جو 190 پاؤنڈ کے کیس کی سماعت ہونی ہے، اور اس میں مین اپیلوں کی طرف بات جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئینی عدالت کے سامنے اب آ گیا، آئینی عدالت سیاسی چیزوں کے اندر بھی آ چکی ہے، وہیں سے آپ کو اندازہ ہو گیا گا، سیاسی باتیں تو ہو رہی ہیں نا کھل کے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔